يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر عبادت کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. کل جو مومنین موجود تھے ہم نے عرض کیا کہ ہر عمل کا دار و مدار عمل نہیں ہے بلکہ اس کی نیت ہے. خدا عمل کو نہیں دیکھتا پہلے نیت کو دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی 100 رکعت نماز پڑھے, ہو سکتا ہے کوئی 2 رکعت نماز پڑھے. خدا 100 کو نہیں دیکھتا نہ 2 کو دیکھتا ہے. خدا سجدہ کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے. ابتداء خلقت کا سب سے پہلا جھگڑا ہے حضرت آدم کا اور ابلیس کا. وہ جھگڑا اسی بات پر ہے کہ ابلیس سجدے تو کرتا تھا, عبادت تو کرتا تھا, لیکن وہ عبادت جو اپنی مرضی سے کرتا تھا اللہ کی مرضی سے
نہیں کرتا تھا۔ خدا نے کہا کہ تو لاکھ سجدے کر لیکن ان سجدوں میں تیری رضا ہے، لیکن اگر آدم کو سجدہ کرے گا اس میں تیرے خدا کی رضا ہے۔ تبھی آپ بار بار اہل بیت کی زبان سے یہ جملے سنتے ہیں کہ رضن برضا، یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی رضا پہ راضی ہیں، کہ اے خدا ہم آپ کی رضا پہ راضی ہیں، اور پھر خدا نے کہا کہ خدا فاطمہ کے رضا سے راضی ہے۔ جب آپ اپنا سب کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، پھر خدا بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈالتا ہے۔ یعنی یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، تو اپنے دل میں میری محبت ڈال، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کو ٹرانسفر کر دوں گا۔ پہلی چیز عمل نہیں، عمل کی نیت۔ دوسری چیز خدا عمل کرنے والے کی عقل کو دیکھتا ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے اس کے پاس عقل کتنی ہے۔ تبھی حیوان کے سجدوں کی ویلیو نہیں ہے، انسان کے سجدے کی ویلیو ہے، کیونکہ حیوان صاحب عقل نہیں ہے۔ اب گدھا نماز پڑھے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن انسان نماز پڑھے تو اس کی کیا ہے؟ ویلیو ہے۔ اور خدا اسی انسان کو کبھی گدھا بولتا ہے، کبھی حیوان بولتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں۔ اب ہے تو انسان لیکن تشبیہ حیوان کی دی جا رہی ہے، کیونکہ فرق حیوان اور انسان کیا ہے؟ عقل ہے۔ اگر تیرے کام عاقلانہ ہیں تو تجھے جزا ملے گی، اگر تیرے کام جاہلانہ ہیں تو تجھے جزا نہیں ملے گی۔ تو ایک نماز ہے جاہلانہ نماز، ایک نماز ہے عاقلانہ نماز۔ عاقلانہ نماز وہ ہے جس کے لیے بولا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز اللہ کی دربار میں قبول ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اب ہم بھی سفر کرتے تھے بائی روڈ، کوئٹہ سے جاتے تھے اپنا تفتان، تو پورے راستے ڈرائیور گانے سن رہا ہے، ہاں چرس بھی پی رہا ہے، نسوار بھی ہے منہ میں، سارے سلسلے جاری ہیں۔ پورے راستے میں شیطان کے ساتھ دوستی کر کے تفتان جا رہا ہے، اور جیسے اذان کی آواز آئی ڈرائیور نے کہا گاڑی روکو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ جاہلانہ نماز ہے، عاقلانہ نماز نہیں ہے۔ عقل والی نماز انسان کو فحشا سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے۔ جہل والی نماز بندہ پڑھتا رہے، وہ نماز انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو ایک تو خدا نیت کو دیکھتا ہے، دوسرا خدا یہ دیکھتا ہے بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ صاحب عقل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ خوارج سجدے کر رہے تھے پر بے وقوف تھے، مالک سجدہ کر رہا تھا پر عقل مند تھا۔ کربلا میں یہاں بھی نمازیں، لشکر یزید میں بھی نمازیں۔ کیوں میرے چھٹے امام نے جب کسی نے کہا مولا اتنے حاجی، صلوات پڑھیں مولا کی شان پر، کہ مولا اتنے حاجی حج کر رہے ہیں، امام نے کہا مجھے تو کوئی حاجی نظر نہیں آتا۔ کہ مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع۔ امام نے کہا میری آنکھوں سے دیکھو، نگاہ امامت سے دیکھو، اور امام نے 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا، اور اس جناب نے جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہزاروں کے مجموع میں 2 ایسے تھے جن کی شکل انسانی شکل تھی۔ یہ واقعہ بھی پرانے زمانے کا، شاید کچھ کوئٹہ کے جوان بیان کرتے تھے، کہتے ہم حج پہ گئے عرفات میں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ 100% امام زمانہ آتے ہیں تاکہ ہم زحمت کریں، محنت کریں، شاید مولا کا دیدار ہو جائے۔ تو سارے علماء فرماتے ہیں وہ ایک ہی مقام ہے، میدان عرفات، یہ حج کا مقام، کیونکہ امام پر واجب ہے، وہ ہر سال حج کرنے آتے ہیں۔ تو اگر کوئی زحمت کرے، کوشش کرے، یقیناً اسے دیدار امام زمانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم خیمے میں بیٹھے تھے تاکہ امام کا دیدار ہو جائے، ہر بندے کی دعا ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ خیمے سے نکلا اور بھٹک گیا، ہزاروں خیمے ہوتے ہیں عرفات میں، اب آدمی کو اپنا خیمہ ملے نہ ملے۔ کہتا میں نے بڑا ڈھونڈا، شدت گرمی، اب خیمہ مل ہی نہیں رہا۔ اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے میرے نام لیا اور مجھے پکارا۔ واللہ عالم امام تھے یا مولا کا کوئی جانشین تھا، اور مجھے کہا کہ آؤ میں تجھے آپ کے خیمے تک لے کر جاتا ہوں۔ کہتا ہوں تمام خیموں کے درمیان سے گزارتا 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 مجھے اپنے خیمے تک لے آیا،
اور مجھے بتایا تو فلاں فلاں کے ساتھ آیا ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے، حالانکہ نہ میں اسے جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے، اور کہا تمہارے دلوں میں بڑی تمنا ہے کہ اپنے امام سے ملو، لیکن کئی لوگ ہیں جو دیکھیں گے پر پہچانیں گے نہیں، وہ دیکھتے ہیں جن کے وجود میں صلاحیت ہے۔ اگر آپ ہماری زیارت سے محروم ہیں تو اس کی بھی وجہ ہے۔ یعنی یہ باتیں کرتے رہے لیکن مجھے احساس نہیں تھا یہ کون ہے۔ تو کہ انہوں نے کہا یہ آپ کا خیمہ ہے، میں نے دیکھا ہاں یہ میرا خیمہ ہے۔ اس نے کہا میں پھر بھی چیک کر لوں کہ خیمہ میرا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہتا میں نے خیمے کے اندر اپنا سر کیا، اور جیسے خیمے کے اندر دیکھا تو وہاں پہ دو جسم تھے انسانوں کے، لیکن جو سر تھے وہ حیوانی تھے۔ تو میں نے فوراً سر باہر نکالا، میں نے کہا یہ عرفات کے میدان میں حیوانات کہاں سے آ گئے؟ سارے خیمے تو انسان بیٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سر لگایا اور جیسے ان کو بتانا چاہا کہ یہ کیا ہے، یہ میرا خیمہ تو نہیں ہے، یہ کچھ اور مخلوق بیٹھی ہے خیمے میں۔ اب جیسے مڑ کے سر باہر نکالا تو وہ شخص تھا ہی نہیں، وہ غائب ہو چکا تھا۔ کہتے پریشان ہوا، پھر میں نے خیمے کو دیکھا، میں نے کہا خیمہ تو اپنا لگ رہا ہے۔ پھر خیمے کے اندر گیا تو دیکھا میرے دو دوست جو ہیں وہ خیمے کے اندر بیٹھے ہیں۔ اب میں خاموشی کے عالم میں اندر گیا، دوست بھی خاموش، میں بھی خاموش۔ میں نے کہا میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے۔ کہ پہلے آپ بتائیے کہ اس طرح میں گم ہو گیا تھا، کوئی شخص ملا اور اس نے مجھے خیمے کا ایڈریس بتایا۔ یہی خیمہ تھا، جب میں نے پہلے اس خیمے کے اندر نگاہ کی تو مجھے انسان نظر نہیں آیا، جسم انسان کے تھے، سر حیوانی تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے بھی ایک عجیب منظر دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا تھوڑی دیر پہلے خیمے کے اندر ایک سر آیا، لیکن انسانی نہیں تھا، حیوانی سر تھا۔ اس نے ان کی اصلی شکل دیکھی، انہوں نے اس کی اصلی شکل دیکھی۔ تبھی فرمایا کہ عالم برزخ میں کمال مرنا نہیں ہے، کہ میرے مولا فرماتے ہیں دنیا میں آنا، جینا، جی کر دنیا سے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے۔ اگر دنیا میں آنا جینا کمال ہوتا تو دنیا میں تو ایک مچھر بھی آ کے جی کے جاتا ہے، دنیا میں ایک چونٹی بھی آتی ہے زندگی گزار کے جاتی ہے۔ فرق یہ ہے تو 60-70 سال دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کوئی کسی کی زندگی 6 دن ہے، کئی ایسے حیوانات ہیں جو 6-6 ہزار سال ان کی زندگیاں ہیں، وہ بھی زندگی جی کر جاتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ زیادہ جینا کمال ہے، آ کر جینا کمال ہے، آ کر یہاں کھانا کمال ہے، آ کر یہاں گھر بنانا کمال ہے، آ کر یہاں اولاد پیدا کرنا کمال ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز کمال نہیں۔ فرمایا کمال ہی ہے دنیا میں آؤ ایسے جیو جیسا تیرا رب تیرا جینا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ ایک جینا ہے اپنی مرضی سے، ایک جینا ہے خدا کی مرضی سے۔ اب کمال عالم برزخ یہ ہے کہ جب عالم برزخ میں اٹھائے جاؤ تو جیسا خدا نے بنا کر بھیجا تھا ویسے ہی وہاں پہ اٹھائے جاؤ۔ تبھی قرآن کہتا ہے قردۃ خاسئین، کچھ لوگ آئیں گے لیکن شکلیں انسانی نہیں ہوں گی، حیوانی شکلیں ہوں گی۔ اگر دشمنان اہل بیت کو دکھا دیا جاتا تو بھائی یہ دشمنی تمہارے وجود کی شکل کو بدل دیتی ہے۔ جس طرح امام حسین نے اپنے دوستوں کو شب عاشور اپنی انگلیوں کے درمیان ان کی حقیقت کو دکھایا کہ یہ مقام ہے تمہارا عالم برزخ میں۔ تبھی سورہ بقرہ میں ہے کہ یؤمنون بالغیب، ایمان تب تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک بندے کا غیب پر ایمان مضبوط نہ ہو، اور غیب پر ایمان تب تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک بندہ صاحب عقل نہ ہو۔ عمل، نیت، تیسری چیز عمل کرنے والا اگر صاحب عقل۔ اب صاحبان عقل کے پھر مراتب ہیں۔ سب سے کم ترین مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اسلام کو قبول کرے، اس کے بعد ایمان کا درجہ ہے، اس کے بعد تقویٰ کا درجہ ہے، اس کے بعد حضور کا درجہ ہے۔ اسی طرح یہ درجات بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ بندہ جناب سلمان کے مقام تک پہنچنے کی صلاحیت کو کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد یقین کا درجہ ہے جو اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کس پر یقین؟ قیامت پر یقین۔ کس پر یقین؟ خدا پر یقین۔ کس پر یقین؟ ملائکوں پر یقین۔ کس پر یقین؟ قبر پر یقین۔ کس پر یقین؟ منکر و نکیر پر یقین۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ آج آپ کے بچے کا جتنا ایک برگر پر یقین ہے، کیا قبر پر یقین ہے؟
آج جتنا دنیا میں آپ کا باس جو آفس میں آپ کو تنخواہ دیتا ہے اس پر یقین ہے، کیا اتنا یقین خدا پر ہے کہ خدا رازق ہے؟ ہم نے یقین کو تھوڑا مکس کر دیا ہے غلط چیزوں سے۔ کیسے؟ ہم گھر سے نکلتے ہیں، جاب بھی ہے، سیلری بھی ملنے والی ہے، سب کچھ پتہ ہے، اب گھر سے نکلتے ہیں، اللہ پر توکل ہے، کام پہ جا رہا ہوں۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ من یتق اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب ہے بند گلی ہو، سامنے راستہ نظر نہ آئے، دائیں بائیں کوئی بھاگنے کی جگہ نہ ہو، وہاں پر بھی تمہارا اتنا یقین ہو خدا پر کہ وہ اگر چاہے تو بند گلی سے راستہ بنا سکتا ہے۔ اسے توکل کہتے ہیں۔ ہم بند گلیوں میں ہار جاتے ہیں، ہاں کام ہے، کاج ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، کہ اللہ پہ توکل ہے، جا رہا ہوں۔ یعنی ایک ایسی گاڑی پر سوار ہو جس کو چاروں ٹائر نہیں ہیں، پھر بھی بندہ مطمئن بیٹھے، اللہ چاہے تو بغیر ٹائر کے بھی گاڑی چلا سکتا ہے۔ اور یقین کی مثال اگر فضائل اہل بیت سے نکالی جائے تو وہ یقین کی منزل دیکھنی ہے تو بی بی فاطمہ بنت اسد کا واقعہ پڑھ لو۔ سلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ جو تقوی اختیار کرے، تقوی ہوگی تو توکل ہوگا، اور توکل کرے، یخرجہ من حیث لا یحتسب، میں وہاں سے اسے نکالوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ راستہ بند ہوتا ہے، آپ سوچتے ہو یہاں سے مجھے کون مثلا تصور کرو ایک کمرہ ہے، لاک ہو گیا، اب تصور کرو اس کمرے سے کیسے نکلنا ہے، تو آپ کے ذہن میں کئی سلوشنز آئیں گے۔ مثلا پیچکش پڑا ہے، میں اس کو لگاؤں گا کھل جائے گا، مثلا لات ماروں گا دروازہ کھل جائے گا، مثلا آواز دوں گا باہر سے کوئی چابی لگائے گا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ کہتا ہے من حیث لا یحتسب، ایک ایسی جگہ پہ بند ہو جاؤ جہاں پہ کوئی بھی حل نہ ملے۔ سمجھو ایک ایسے کمرے کے اندر بندر ہو جس کی چاروں دیواریں لوہے کی ہیں اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، چیخے بھی مارو تو دور دور تک تمہاری آواز نہیں جا رہی، یعنی ہر جگہ سے جب نا امیدی آ جائے، کوئی ایک بھی راستہ نہ بچے، پھر بھی وجود میں اتنا یقین کامل ہو وہ اگر چاہے تو لوہے کی دیواروں سے بھی راستہ بنا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مقام یقین۔ اب فرماتے ہیں جب بی بی کعبے کی دیوار کے سامنے آئی نا، چاروں طرف دیواریں، دروازے پہ تالے لگے ہوئے، رات کا وہ پہر کوئی نہیں، کسے بلاتی؟ وضع حمل جب عورت پر آثار حمل ہوتے ہیں تو وہ سیکنڈز اور گھنٹوں کی بات نہیں ہوتی، وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑی ہو گئیں، کیونکہ اس بی بی کو علم تھا جو آنے والا ہے ولادت کا بندوبست اسی نے کرنا ہے جو اسے بھیج رہا ہے۔ یعنی وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ دیوار سے در بن سکتا، یہ کون سوچے گا؟ میں نے کہا آپ چابی کا سوچ سکتے ہو، پیچکش کا سوچ سکتے ہو، دروازے کو لات مارنے کا سوچ سکتے ہو، یہ کس نے سوچا ہے کہ دیوار سے کوئی راستہ بنے گا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو مجھ پہ توکل کرتا ہے میں راستہ وہاں سے بناتا ہوں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہے۔ اب یہ مقام توکل کسے ملتا ہے؟ جو صاحب عقل ہے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ وہ خدا جو کائنات کو خلق کر سکتا ہے، وہ خدا جو زمین کے قعر کے اندر ایک چونٹی کو کھانا دے سکتا ہے، وہ خدا جو سمندروں کے اندر حیوانات کو غذا دے سکتا ہے، کہ میرا اتنا توکل نہیں کہ میرا رب مجھے رزق نہیں دے سکتا، کہ میرا رب میری مدد نہیں کر سکتا؟ آپ دیکھو کسی بھی میدان میں، وہ کربلا کا میدان ہو، وہ مدینے میں جناب سیدہ کا واقعہ ہو، آپ کبھی اہل بیت کے چہروں پہ مایوسی نہیں دیکھیں گے۔ اس میدان کربلا میں لشکر یزیدی کا سپاہی کہتا ہے جب میں نے حسین کو اکبر کے جنازے پہ دیکھا، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، لیکن جب وقت شہادت قریب آیا ایسا اطمینان تھا حسین کے چہرے پہ جیسے حسین نے کسی کو کھویا ہی نہیں ہے، حسین نے پایا ہی پایا ہے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ حسین دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایسا چہرے پر اطمینان، ایسا چہرے پر رضایت مندی کہ آسمان کی طرف نگاہیں آئیں اور آواز دے رہے ہیں رضن برضا، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔
اور صرف مولا حسین نہیں، بیٹی سیدہ زینب ہے. یہ جملے ہم بارہا ممبر سے پڑھتے ہیں، لیکن سوچو تو صحیح، خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ دکھاوا تو نہیں کر رہی تھی نا بی بی زینب اس میدان جنگ میں، اس خون کے عالم میں. الیاذ باللہ امام حسین دکھاوا تو نہیں کر رہے نا کہ ہاتھوں میں رسیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، بھائیوں کی کٹی ہوئی گردنیں سامنے ہوں، اور دشمن کہے کہ زینب کیسا محسوس کر رہی ہو. ہم میں سے کوئی ہوتا داد و بیداد کرتا، روتا، آہو بکا کرتا، نفرین کرتا، تو نے میرے بچے اجاڑ دیے، تو نے میری گودیں اجاڑ دی، تو نے میرے بھائی کو مار دیا. نہیں، ایک جملہ کا ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ ایسا اطمینان کیسے اہل بیت کے پاس آئے؟ کیونکہ ان کی عقل تمام عقلوں سے بلند ہے. عقل کا بلند ہونا یہ پانی کا گلاس نہیں ہے بندہ پی لے شفا مل جائے. عقل بلند ہوتی ہے علم کے ذریعے سے. پوچھا جائے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ مولا فرماتے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے یا تجربہ ہے وہ صاحب عقل ہے. اب پوچھا جائے رسول خدا کے بعد امت میں سب سے بڑا عاقل کون ہے؟ پہلے تعریف تو کرو نا، عقل مند کی تعریف کیا ہے؟ اب یہ تو نہیں جو صحابی ہے وہ عقل مند ہے، ہاں؟ یہ تو نہیں مثلا جو میرا دوست ہے وہ عقل مند ہے. عقل مند کون ہے؟ یا اگر تقابل کیا جائے سب سے زیادہ عقل کس کا تھا تو سب عقلاء کہتے ہیں جس کے پاس علم زیادہ ہو. اور نبی نے بتا دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، مطلب مجھ سے زیادہ تمہارے پاس کسی کے پاس عقل نہیں ہے. اور اگر یہ عقل کے روٹس، عقل کی غذا کسی دروازے سے آتی ہے تو وہ در علی ابن ابی طالب کا دروازہ ہے. صلی اللہ علیہ. تو مجلس اہل بیت کا مطلب یہ ہے یہاں غذائے عقل لینے آؤ. جب غذائے عقل ملتی ہے تو پھر زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ بندہ سیکھتا ہے، پھر خطا سے بچتا ہے. عصمت کی تعریف کیا ہے؟ مسون عن الخطا، معصوم اسے کہتے ہیں جو خود کو خطا سے بچاتا ہے، خطا سے محفوظ ہے. نبی کبھی خطا نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا. انبیاء کے درجات ہیں، ترک اولا ہے، لیکن ترک اولا کو بھی ہم خطا میں نہیں لیتے، وہ ایک اور چیز ہے. جو خطا سے محفوظ ہو وہ معصوم ہے. کل میں نے کہا کہ ایک عصمت عطائی ہے جو اہل بیت کو عطا کی گئی، لیکن عصمت اکتسابی، علم اہل بیت کو حاصل کرنے کے بعد ہم بھی معصوم اکتسابی بن سکتے ہیں، خود کو خطا سے بچائیں. شریعتی گاڑی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور پھر مولا عقل مندوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ علم تو بتا دیا، لیکن مجھے عقل مند کی نشانی بھی تو پتا چلے نا. عقل مند اتنی جلدی غصہ نہیں کرتا، عقل مند زیادہ باتیں نہیں کرتا، عقل مند پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے. فرمایا جو زیادہ باتیں کرے سمجھ لو بے وقوف ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے، جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے، جو زیادہ خطا کرتا ہے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اور جو زیادہ گناہ کرتا ہے اس کا دل خدا کے نور سے دور ہو جاتا ہے. یہ ایک تسلسل ہے، ایک غلطی کرو گے دوسری غلطی کرو گے. کیوں کہا گناہ سے بچو؟ کیونکہ گناہ دلدل ہے. ایک مرتبہ خطا کرو گے دل پہ ایک نقطہ پڑے گا، قبح گناہ ختم ہو جائے گا. ہر انسان دنیا میں جب پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے اندر سے آواز آتی ہے، صدائے ضمیر آتی ہے، گناہ کر رہے ہو، خطا کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، لیکن ہم اسے سن کے انسنا کر دیتے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، آواز دھیمی ہوتی ہے، پھر ریپیٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ آواز کمپلیٹلی ہم خود ان آوازوں کے گلوں کو گھوٹنے والے ہیں. مولا عقل مند کی نشانی کیا ہے؟ شریعتی گاڑی میں بیٹھے ہیں، ایک عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ عقل مند احتمال ضرر دیتا ہے. ترجمہ بتاؤں گا. ڈرائیور بے دین تھا، انہوں نے کہا کہ شریعتی آپ بڑے دیندار ہیں، سنا ہے آپ اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، غیب کی باتیں، قبر کی باتیں، برزخ کی باتیں. کہ دیکھو میں نہ قبر کو مانتا ہوں، نہ قیامت کو مانتا ہوں، نہ کسی خدا کو مانتا ہوں، میں سیکولر ہوں، لا دین ہوں، لا مذہب ہوں. کہا کہ میں سارے دنیا کے مزے لے رہا ہوں، لیکن شریعتی تو نے کوئی مزہ نہیں لیا. مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں.
ہاں، ایک ہی بار زندگی ملی ہے، جو دنیا میں جینا ہے جی لو۔ شریعتی فرماتے ہیں ان کو ٹھیک ہے، میں ایک فارمولہ دیتا ہوں کہ دیکھو زندگی تو بھی جی رہا ہے، زندگی میں بھی جی رہا ہوں، یہ نہیں کہ لذتیں میں نہیں لے رہا، میں نے بھی شادی کی، تو نے بھی شادی کی، میرے بھی بچے، تیرے بھی بچے، کھانا تو بھی کھاتا ہے، کھانا میں بھی کھاتا ہوں، فرق یہ ہے تو کچھ مستی والی چیزیں کھا لیتا ہے، میں ان کو نہیں کھاتا، فرق یہ ہے تو شاید کبھی خنزیر کا گوشت کھا لے، میں نہیں کھاتا، میں نے کچھ حدود بنائی ہیں اپنے لیے، پابندیاں بنائی ہیں، میں ہر کسی سے رشتہ نہیں بناتا، دیکھ کے بناتا ہوں، تو جو ملا اس کے ساتھ رشتہ بنا لیتا ہے، کہ چل تیری بات صحیح ہے۔ اب مرنے کے بعد اس دو صورتیں ہیں، یا مرنے کے بعد کوئی خدا نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی منکر و نکیر نہیں، کچھ بھی نہیں، تو کہنا نقصان تیرا ہے نہ میرا، تو نے بھی کھایا میں نے بھی کھایا، تو بھی گھوما میں بھی گھوما، فرق یہ تو نے تھوڑا زیادہ مستیاں کر لی ہیں، میں نے اپنے حدود میں رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ میں نے بھی خود کو، میں نے بھی کھایا پیا لذتوں سے، میں نے بھی خود کو محروم نہیں کیا، لیکن میں نے حلال لذت حاصل کی ہے، اور تو نے وہی لذت حرام کے راستے سے حاصل کی، زیادہ فرق نہیں ہے، ایسا نہیں کہ تو نے لذتیں حاصل کی کہ تمہیں کوئی ایکسٹرا چیزیں مل گئی ہیں، نہیں، جیسا جسم میرا ویسا جسم تیرا، ایک تو صورت یہ ہم مرے کچھ بھی نہ ہو، اور اگر کچھ بھی نہیں تو نہ تیرا نقصان ہے نہ میرا نقصان ہے، چلو تو نے کچھ زیادہ مزے لوٹے ہوں گے، لیکن یہ بتا اگر کچھ ہوا، اگر کوئی خدا تھا، اگر کوئی قیامت تھی، اگر کوئی منکر و نکیر تھے، تو صبح سے شام تک گھاٹے ہی گھاٹے میں آئے، شریعتی فائدے ہی فائدے میں آئے، کہ تو ڈرائیور ہے، احتمال ضرر تو دیکھ، ابھی ہم رستے پہ جا رہے ہیں، دو راستے ہیں مثلا مشہد جانے کے، تہران سے نکلے، ایک راستہ مثلا قریب ہے، دوسرا راستہ تھوڑا 50 کلومیٹر 70 کلومیٹر دور والا ہے، اب تو قریب والے روڈ پہ چڑھنا چاہتا ہے، اچانک روڈ پہ ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا کہ بھائی اس روڈ سے نہیں جانا، آپ نے کہا کیوں؟ کہ آگے ڈاکو کھڑے ہیں، انہوں نے گاڑی کو لوٹ لیا ہے، تو اس کو جانتا بھی نہیں، اور اس نے آ کے تجھے ڈرایا کہ آگے ڈاکو کھڑے ہیں، کہ جاؤ گے؟ کہ شریعتی پاگل ہوں، کیوں جاؤں گا؟ کہ کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس کو تو تم جانتے نہیں، پتا بھی نہیں وہ سچا ہے جھوٹا ہے، کہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ سچا جھوٹا ہے، لیکن اگر سچا ہوا تو میں تو لٹ گیا نا، گاڑی بھی چلی جائے گی، شاید وہ ڈاکو مجھے مار لے، تو میں 50 کلومیٹر کا لمبا راستہ لوں گا، لیکن احتمال ضرر دوں گا، احتمال ضرر شاید نقصان ہو، کہ گاڑی کو بچانے کے لیے احتمال ضرر دے رہے ہو، آخرت کو بچانے کے لیے احتمال ضرر کیوں نہیں دے رہے ہو؟ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، فرمایا عقل مند کی بارز ترین نشانی یہ ہے کہ وہ احتمال ضرر دیتا ہے، زندگی میں جو بھی کرو یہ پہلو ساتھ میں رکھو، جس طرح بزنس میں سوچتے ہو سکتا ہے نقصان ہو، بچوں کی صحت کے بارے میں سوچتے ہو سکتا ہے، اب یہ جو احتمال ضرر ہے، یہ جو عقل کا پہلو ہے، اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہے، روح کے ساتھ بھی ہے۔ کھانا کھانے جاؤ، کل میں نے تھوڑی نیاز کی مثال دی، کھانا کھانے جاؤ، سوچو ہو سکتا ہے یہ کھانا مجھے نقصان دے، سگریٹ بندہ پیے، سوچے تو صحیح ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو، احتمال ضرر نہیں دو گے کینسر کا شکار ہو جاؤ گے، احتمال ضرر نہیں دو گے جسم تباہ ہو جائے گا، بچوں کی تربیت میں احتمال ضرر نہیں دو گے، اس اسکول میں شاید میرا بچہ گمراہ ہو جائے، فلاں جگہ جانے سے شاید میرا ایمان ضائع ہو جائے، احتمال ضرر۔ دوسری نشانی عقل مندوں کی، عقل مند صاحب تقوی ہوتا ہے، تقوی کا مطلب بھی وہی احتمال ضرر ہے، اللہ کا خوف، ایک ہے امید رکھنا خدا پر، دوسرا ہے خوف، ان دونوں کو شب جمعہ ہے، ان دونوں کو اگر کسی نے ایک ساتھ جمع کیا ہے وہ امیر المومنین ہے، اور کس کمال سے مولا نے جمع کیا ہے کہ مولا فرماتے اگر زندگی میں تو نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں،
صبح سے شام تک تجھے یقین ہے کہ تو نے زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں کی. مولا فرماتے ہیں پھر بھی یہ سوچو کہ شاید میرا کوئی عمل ایسا ہو جس کی وجہ سے خدا مجھے جہنم میں بھیجے. خوف. پھر امام نے فرمایا اگر تم نے زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے ہیں, مطلب کوئی نیکی ہے ہی نہیں, لیکن امید کا پہلو یہ ہو شاید میری کوئی نیکی ایک ایسی ہو جس کی وجہ سے وہ مجھے جنت میں بھیج دے. مایوس بھی نہ ہونا اور اتنا امیدوار بھی نہ ہونا. آج اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا, وہ کہتے ہیں بھائی گناہ نہیں کرو, علی وارث ہے مولانا. وہ ہر چیز میں کہتے ہیں علی وارث ہے مولانا. مطلب انہوں نے جو ڈر کا پہلو ہے وہ کیا کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. اور دوسرے ایسے ہیں وہ اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اہل بیت پھر کیا کریں گے, امام حسین کیا کریں گے, میں تو بڑا گنہگار ہوں. یہ پہلو بھی نہیں. امید کا پہلو بھی ہونا چاہیے, خوف کا پہلو بھی ہونا چاہیے. اب ان دونوں چیزوں کو تا حد کمال اگر کسی امام نے ایک جگہ پہ جمع کیا ہے وہ مولا امیر المومنین ہے. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے امام کی دعائے کمیل پڑھو. سمجھ نہیں آتی نا دعائے کمیل ایک بار ہے. ایک طرف مولا اتنا جہنم کے قریب لے جاتے ہیں کہ خدا اس گناہ کی وجہ سے تو نے وعدہ کیا, میں یقین نہیں کرتا کہ تو کسی بندے کو جہنم میں ڈالے گا, لیکن کیا کروں اے خدا, تو نے قسم کھائی ہے کہ تو جہنم کو اپنے دشمنوں سے جو انسی اور جنی ہیں ان سے بھر دے گا. جب یہ تیری قسم دیکھتا ہوں تو علی کے وجود میں خوف آ جاتا ہے. پھر مولا امید دلاتے ہیں خدا کیسے ممکن ہے یہ بندہ جہنم میں جائے, جہنم کی حرارت اسے جلائے, جہنم کے شعلوں میں جلے اور جہنم سے کھڑے ہو کر تجھے آوازیں دے اور کہے یا رب یا رب. یہ کیسے ممکن ہے تو اس کی آواز کو سنے؟ کیسے ممکن ہے؟ میرا رب تو ایسا نہیں کہ بندے کی آواز سنے اسے لبیک نہ کہے. کیسے ممکن ہے جس دل میں تیری محبت ہے تو اس دل کو جلائے, جس زبان پہ تیرا ذکر ہے اس زبان کو جلائے, جو ماتھے تجھے سجدے کرتے ہیں تو ان ماتھوں کو جہنم میں ڈالے. ایک طرف رجا امید, دوسری طرف خوف. یعنی ان دونوں چیزوں کو تحد کمال کسی امام نے جمع کیا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. یعنی اتنے امیدوار بھی نہ ہونا کہ جہنم کو بھول جاؤ, اور اتنے خوف زدہ بھی نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت کو کیا کر دو, بھلا دو. عقل مند کیا ہوتا ہے, صاحب تقوی ہوتا ہے. پھر خدا نے قرآن میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. کہ امام لیکچر دیتے تھے, میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ سب نے سنا ہوگا کہ مولا فرماتے ہیں جو نیکی کرے نیکی کی جزا اللہ 10 دیتا ہے, ایک کے بدلے میں 10. برائی کرے اتنا کریم ہے, برائی میں ایک کی جگہ پہ 1 لکھتا ہے. بس آپ نے امام حسین کی مجلس سنی تو خدا 1 مجلس نہیں لکھے گا کہ اس نے 10 مجلسیں سنی ہیں. اور خدا نہ خواستہ آپ نے جا کے کوئی گناہ کیا تو خدا کہے گا لکھو اس نے 1 گناہ کیا ہے. اور یہ بھی عجیب معصوم کا فرمان, کہا کہ اگر گناہ کی نیت کرے, ابھی کیا نہیں, نیت کرے, اللہ ملائکہ کہتا ہے لکھو نہیں, لیکن اگر نیکی کی نیت کرے, ابھی نیکی کی نہیں ہے, خدا کہتا ہے اس نے نیت کی تھی لکھو اس نے نیکی کو انجام دیا ہے. ہاں وہ اتنا کریم ہے پرورد, سخی ہے نا, سخی تو بہانہ ڈھونڈتا ہے سخاوت کا, وہ کریم ہے وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے بندوں کو عطا کرنے کا. تبھی فرمایا خدا کو گنہگاروں کے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ وہ عطا کرنے والا ہے, فیاض مطلق ہے, وہ فیض دینے والا ہے. کہ صاحب تقوی ہو. امام نے کہا 1 گناہ کرے گا 1 لکھا جائے گا, 1 نیکی کرے گا 10 لکھا جائے گا. اب میں نے کہا نا عقل مند کا عمل خدا قبول کرتا ہے, بے وقوف کا عمل قبول نہیں کرتا. اب امام کے مجمع میں ایک بندہ بے وقوف تھا, اس نے سنا, لوگوں نے آ کر اس کی شکایت کی میرے چھٹے امام سے, کہا مولا یہ عجیب کام کرتا ہے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم نے اسے پکڑا ہے. امام نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہا مولا آنکھوں سے دیکھا ہے, صبح نکلتا ہے گھر سے اور ایک سبزی والے کی دکان پہ گیا, ڈرائی فروٹ والے کی دکان پہ گیا, مختلف دکانوں پہ گیا, اور بات کرتے کرتے 2 سیب چرا لیتا ہے, کرتے کرتے 4 آلو چرا لیتا ہے, کرتے کرتے کچھ چاول اٹھا لیے. اتنا نیک, ڈیلی آپ کے درس میں آنے والا, صبح اس کی حرکتیں دیکھو یہ چور ہے. اس سے تعجب والا عمل یہ مولا جیسے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے
مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ایک تھیلا اٹھاتا ہے اور غریبوں کے گھر میں جاتا ہے، کسی یتیم کو سیب دیا، کسی کے گھر میں پتہ نہیں کیا پہنچایا. کہا مولا یہ عجیب کام کر رہے ہیں. امام نے کہا اسے بلاؤ. آیا. میں نے کہا نا نیت، عمل، عقل، علم، تقوی، یہ ساری چیزیں ساتھ ہوں تو پھر انسان کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اور عمل قبول ہوتا ہے. امام نے اسے بلایا، کہا ہم نے سنا ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو. اس نے کہا مولا آپ کو پتہ چل گیا؟ کہاں؟ کہ مولا میرا عمل ضائع ہو گیا، میں ریاکاری نہیں کرنا چاہتا. مولا میں نیکی کر رہا تھا. بتا دیا آپ کو مولا امام نے؟ کہا پتہ چل گیا. ہم آپ کیا کر رہے ہو؟ تو امام نے کہا بندے خدا کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کے دکان سے چوری کرتے ہو؟ کہا مولا. شام کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہو؟ کہا جی مولا. ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ مولا آپ نے کہا تھا. ہم نے کب کہا کہ چوری کرو؟ کہ مولا آپ نے تو کہا بندہ ایک برائی کرے ایک لکھا جاتا ہے. ایسے ملنگ بڑے ہیں کاؤنٹ کرنے والے، ایک رات میں جنت چلے جاتے ہیں. امام نے کہا اس مکتب میں بے وقوف کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. کہ مولا آپ نے تو کہا تھا. ہم نے کب کہا؟ کہ مولا آپ نے کہا ایک نیکی کرے گا 10 لکھا جائے گا، ایک برائی کرے گا ایک. مولا صبح میں نے سیب چرایا، ملائکوں نے لکھا ایک برائی. رات کو میں نے غریب کو دیا، 10 ہو گئے. میں نے 10 سیب دیے مولا، 100 ہو گئے. 10 چرائے 10، 100 مائنس 10، 90 تو پھر بھی بچ گئے. امام نے کہا تو نے یہ باتیں سننی اور یہ نہیں سنا کہ اللہ قبول اس کا کرتا ہے جو صاحب تقوی ہو. ایک بندہ حرام کمائے اور حرام کی کمائی سے 10 عشرے کروائے، مولا حسین مجھے اجر دیں گے. بھائی اللہ کمائی دیکھتا ہے، کرانے والے کا عمل دیکھتا ہے. وہ صاحب تقوی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تقوی نہیں ہے، صبح سے شام تک شہر کا مشہور ترین راشی ہے. انڈر ٹیبل جب تک اس کے ساتھ ڈیلنگ نہ ہو. اب رشوت کا ٹاپک پھر پاکستان میں بڑا عجیب ہے، یہ بھی مسئلہ حل کر دوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نیا فتویٰ آپ کو سنانے والا ہوں. کس جگہ پہ رشوت دینا جائز ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے. الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے. لیکن کئی جگہوں پہ غیبت کرنا ثواب ہے. عقل کے بعد آتی ہے حکمت. یہ نہیں کہ بندہ صرف صاحب عقل ہو. رسول اللہ امام سے سنا کہ بھائی سوء ظن نہ کرو، یعنی فرمایا کسی کے بارے میں برا سوچنے سے پہلے 70 مرتبہ اچھے خیال لاؤ. یہ ایک نقطہ ہے اسلام. سوء ظن، یہ دعائے کمیل میں جو مولا بار بار بول رہے ہیں کہ اے خدا میرا خدا ایسا نہیں، میرا خدا ایسا، یہ علی اپنے رب کی طرف حسن ظن کر رہے ہیں. حالانکہ گنہگار کو پتا ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے اور اللہ نے بتایا کہ میں ظالموں کو مثلا جہنم میں ڈالوں گا، جھوٹوں کو جہنم میں ڈالوں گا. لیکن اللہ کی طرف حسن ظن رکھو، سوء ظن رکھو. ہاں میں گنہگار ہوں لیکن تیری طرف میرا حسن ہے. اور یہ جملہ اہل بیت کا کہ اے خدا قیامت میں جو فیصلہ کرنا عدل کے مطابق نہ کرنا، فضل کے مطابق کرنا. تو اگر عدل کرنے پر آئے تو ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جائے؟ ہمارے عمل ہی ایسے نہیں ہیں، ریاکاریاں. لیکن اگر تو فضل پر آ جائے تو امید ہے ہماری جنت میں جانے کی. کسی کے لیے سوء ظن نہ کرنا، برا نہ سوچنا حرام ہے. عجیب فرمایا. کسی نے کہا مولا کتنی مرتبہ؟ کا 70 مرتبہ. مثلا آپ نے کسی مومن کو کسی شرابی کے گھر سے نکلتے دیکھا، شیطان فوراً جو پہلا خیال لاتا ہے وہ نیگیٹو لاتا ہے. ہاں بھائی شراب لینے گیا، آپ نے محلے میں پھیلا دیا یہ بھی تو شرابی ہے بھائی، ہم نے اس کو فلاں کے گھر سے نکلتے دیکھا. کہ یہ اشد من الزنا ہے، یہ کام جو کرتے ہو گناہوں کی جڑ، فساد کی جڑ، مفسد فی الارض. قتل سے بڑا گناہ، زنا سے بڑا گناہ، کسی کی شخصیت کو خراب کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، کسی کا عیب دیکھا بھی ہے آنکھوں پہ پردہ ڈالو. تو نے کتنے گناہ کیے، لیکن وہ کہتا میں ستار العیوب ہوں. اگر وہ عیاں کر دے نا ہمارے گناہ، یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن جب لوگوں کے راز کھلیں گے نا، پھر
ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یوم یفر المرء من اخیہ، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹی باپ سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اسرار انسان کے ظاہر ہو جائیں گے نا۔ تبھی مولا فرماتے ہیں دعا کر یہاں عیب چھپائے ہیں وہاں بھی عیبوں کو چھپائے رکھے۔ کب چھپائے گا؟ جب تو لوگوں کے عیبوں کو چھپائے گا نا۔ وہ کیا ہے؟ ستار العیوب ہے کہ حسن ظن کر، حسن ظن کر۔ اب اس نے کہا مولا اگر میرا من مانے ہی نہ، میں نے پہلا خیال کسی شرابی کے کہا سوچو ہو سکتا اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ بتانے گیا ہو، پھر خیال آیا کہ نہیں شراب نہیں، ہو سکتا اس کی ماں بیمار ہو عیادت کے لیے گیا ہو سکتا اس نے اس سے پیسے لیے ہوں واپس دینے گیا ہو۔ 70 ٹائم اچھے خیالات کو جنم دو۔ کہنے لگا مولا اگر پھر بھی میرا خیال نہ مانے تو کیا کروں؟ امام نے فرمایا اب خود کو کوسو کہ آئے نفس بدبخت، میں تجھے 70 نیکیاں گنوا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے۔ مطلب اتنا گندا ہو گیا کہ تو بار بار ایک ہی برائی پہ اٹکا ہے۔ اب عقل اور حکمت، سوء ظن، فرمایا سوء ظن کرنا حرام ہے لیکن ایک جگہ پہ سوء ظن کرنا لازم ہے۔ عقل کے بعد آخری درجہ ہے حکمت کا نام۔ مومن عقل مند ہوتا ہے اور عقل مند حکیم ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہا بلاد اسلامی میں، حکومت اسلامی میں، نظام عدل میں، مطلب پاکستان میں ایک ایسی حکومت نافذ کر دی گئی ہے جو عادلانہ حکومت ہے، جو اسلامی 100% پیور اسلامی حکومت ہے، جس کے آفیسر عادل ہیں، جس کے پولیس والے عادل ہیں، جس کے حکمران عادل ہیں، جس کے وزراء عادل ہیں، سب عادل ہیں۔ اس نظام میں کسی کے بارے میں برا سوچنا حرام ہے، سوء ظن کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر نظام جور ہو، نظام فسق و فجور ہو، سارے چور کے چور ہوں ایک نمبر کے، یہاں حسن ظن کرنا حرام ہے، یہاں سوء ظن کرنا لازم ہے۔ آپ کو پتا ہے مثلا سارے چور ہیں، بس آپ کو پتا چلا یہ ڈرائیور جتنے کھڑے ہیں مثلا سواریاں لے جانے والے یہ رات کو لوٹتے ہیں، بندہ بولے نہیں حسن ظن کرنا ہے، گاڑی پہ بیٹھ گیا لوٹ جائے گا۔ یہاں پہ تو نے سب سے پہلا خیال کرنا ہے سوء ظن، جان مال ناموس خطرے میں ہے۔ مومن حکیم ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے۔ ہاں علی کی فضیلت پڑھو، ہاں تولا کرو، تبرہ کرو، لیکن حکمت تو ہو نا میں نے تبرہ کہاں کرنا ہے۔ وہ کہ نہیں ہم تو بڑے مولا کے چاہنے والے ہیں، ہر جگہ کریں گے، تو جاؤ وزیرستان میں جا کے کرو۔ اب یہ عقل مند نہیں ہے جو ہر جگہ جا کے شروع ہو جائے۔ مومن حکیم ہوتا ہے، میں نے کون سا جملہ کہاں پہ بولنا ہے، کس ماحول میں حسن ظن کرنا ہے اور کس ماحول میں سوء ظن کرنا ہے۔ غیبت اشد من الزنا ہے، لیکن ایک جگہ لازم ہے۔ ایک مومن آپ کے پاس آ گیا، بھائی فلاں بندے نے اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے بھیجا ہے، آپ کو نہیں استغفر اللہ میں غیبت نہیں کروں گا، پتا بھی ہے وہ اگلا بندہ شرابی ہے، ایک نمبر کا فروڈیا ہے، آپ کو کہ نہیں غیبت کرنا حرام ہے، میں تو نہیں، عقل اس نے شادی کروائی، اس کی بیٹی کی زندگی کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی۔ یہاں غیبت کرنا واجب ہے۔ اسے تو بتاؤ نا جو اس کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، اسے تو بتاؤ نا جو اپنی بیٹی دینے والا ہے۔ کل قیامت کے دن تمہارے گریبان کو پکڑے گا، خدایا میں نے پوچھا تھا، اسے پتا تھا پر اس نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ یہ پھر حقوق العباد میں آ جاتا ہے نا۔ یہ صاحب حکمت جو بندہ ہو وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو عقل مند کی ایک نشانی یہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ حکیم ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میں نے کہاں پہ کون سی بات کرنی ہے اور کہاں سے کون سی بات نہیں کرنی۔ 27 سال مولا علی گھر میں بیٹھے، حکمت کی وجہ سے۔ تلوار نکالنا کون سی بڑی بات ہے امیر المومنین کے لیے، کہ مولا فرماتے علی کے گلے میں ہڈی ہے، آنکھوں میں کانٹا تھا، کروں تو کیا کروں، تلوار نکالوں تو اسلام ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جاتا، اور تلوار اگر علی نیام میں ڈالے، تکلیف تو علی کو ہو رہی تھی لیکن اس تکلیف کو برداشت کیا، کس کے لیے؟ بقائے اسلام کے لیے۔ تو صرف عقل کا ہونا ضروری نہیں، بندہ صاحب حکمت بھی ہو، اور حکمت یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا عمل اس کا قبول کرتا ہے جو صاحب تقوی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آتے ہیں رشوت پہ، کہ رشوت ہے حرام۔
لیکن کہاں جائز ہے؟ یہ نظام جور ہے، نظام ظلم ہے۔ ایک جگہ پہ رشوت دینا جائز ہے۔ کس جگہ پہ؟ آپ نے بڑی محنت کی اور اے گریڈ کی مارک سے آپ پاس ہوئے، ڈگری بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، سب کچھ ہے، اناؤنسمنٹ ہو گئی بھائی 16 گریڈ کی نوکری آ گئی ہے، آپ چلے گئے لائن میں، انٹرویو دیا، فارم بھرے، سب کچھ کیا، اور جو آپ کے ساتھ انٹرویو دینے آئے تھے آپ کو پتا چلا 1 نمبر کے نکمے، ڈگریاں بھی جھوٹی، صلاحیت بھی نہیں۔ ہم نے ایسے سندھ میں ٹیچر دیکھے، عربی ٹیچر ہیں، عربی نہیں آتی، پڑھا رہے ہیں۔ ایک ہماری اپنی دوست تھے، کلاس میٹ تھے، انہوں نے کہا کہ آئیے آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ میں نے کس چیز کا؟ نوکری مل گئی ہے، ہمارے گاؤں میں تھے۔ میں نے کس چیز کی نوکری ملی ہے؟ ٹیچنگ کی۔ میں نے کہا تجھے عربی کا الف نہیں آتا؟ کیسے مل گئی آپ کو؟ کہ کوئی بات نہیں، کراچی میں ایک مدرسہ تھا، اہل سنت کا نام نہیں لے رہا اس کا، کہ کوئی بات نہیں، وہاں 25,000 دیے، عالم کی جو ڈگری ہوتی ہے نا وہ مل گئی، مجھے جمع کروا دی، نوکری بھی ہو گئی الحمدللہ۔ وہ الحمدللہ بھی بول رہا ہے۔ ہاں؟ اب یہ نظام جور ہے نا، نظام ظلم ہے۔ اب ایک بندہ دیکھ رہا ہے میں قابل بھی ہوں، عربی بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، اور ساتھ میں وہ کھڑا ہے جسے کچھ بھی نہیں آتا، اور آپ قابل بھی ہیں، اے گریڈ بھی ہیں، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، ظرفیت ہے، آپ نے انٹرویو دیا، لیکن شرط یہ ہے بھائی جو 10 لاکھ دے گا اسے نوکری ملے گی۔ یہاں دینا جائز ہے، کیونکہ آپ کسی کا حق مار نہیں رہے ہو، آپ اپنے حق کے لیے کیا کر رہے ہو؟ پیسے دے رہے ہو۔ لیکن اگر نظام عدل ہے، مثلاً آپ انگلینڈ چلے گئے، ہے تو نظام کفر، لیکن اس نظام کفر کا جو سسٹم ہے، مثلاً کسی چیز میں عدل ہے، مثلاً کسی نے ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے، منسٹر بھی ہوگا تو لائن میں کھڑا ہوگا، ٹیچر بھی ہوگا تو لائن میں کھڑا ہوگا۔ اب یہاں سارے لائن میں کھڑے ہیں، سارے کے سارے، اور آپ کہتے نہیں میں 100 پاؤنڈ دے کے آگے چلا جاؤں، یہ حرام ہے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہو؟ حق مار رہے ہو۔ کہیں پہ 100%، مثلاً 15-20 کا فرق ہے، 17-20 کا فرق ہے، آپ کی قابلیت 20 ہے، کسی کی قابلیت 15 ہے، اور آپ کو اس بنیاد پہ وہ چیز نہیں دی جا رہی کیونکہ آپ پیسے نہیں دے رہے ہو، تو یہاں پہ آپ پیسے دے کے اس چیز کو لو، لیکن ایک مرتبہ دونوں 20 ہو، اب یہاں پہ پیسے دے کے اگر آپ اس کا حق مار رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اب یہاں پہ بندہ حکیم ہونا چاہیے، ساتھ میں منصف بھی ہونا چاہیے کہ میں انسان کے انصاف کی خاطر کیا کروں؟ صحیح فیصلہ کروں۔ خدا پھر تیری نیت کو دیکھتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے تیرے عمل کو کیا دیتا ہے؟ جزا دیتا ہے۔ اب بعض لوگ خشک متقی بن جائیں، حکمت نہیں ہے، تقویٰ ہے، بے مولانا ہم رشوت نہیں دیں گے، تو بچوں کو نہ کوئی نوکری ملے گی، نہ سسٹم میں جائیں گے، پورے سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ اب معاشرہ تو بولے گا مولانا بڑا متقی تھا، رشوت نہیں دی اور اس بیچارے نے نوکری نہیں دی۔ ہم متقی تو تھا پر حکیم نہیں تھا۔ کس نظام میں کیسے چلنا ہے؟ وقت کے بادشاہ کے دربار میں کام کر رہا ہے، امام کو خط لکھا نا، یہ وضو کا جو ہمارے یہاں 2 وضو کی روایتیں ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہوا شیعوں میں، تشہد کا ایک کتاب تھی فقہ رضا، بڑے مسائل ہوئے۔ فقہ رضا کی کتاب کی جو ہم اس کتاب کی روایات ضعیف کی دلیل دیتے ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں ایک روایت میں شیعوں کا وضو ہو بہو وہی لکھا گیا ہے جو اہل سنت وضو کیا کرتے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر فقہ رضا کی اس روایت کو مانتے ہو پھر ساری روایتوں کو مانو، آج کے بعد اپنا وضو بھی بدل دو۔ اب وہ وضو کیوں لکھا گیا؟ کیونکہ ہارون کے دربار میں ایک شیعہ وزیر تھا، جب وہ نماز پڑھتا تھا تو ایک اور دشمن تھا، اس نے اسے وضو کرتے ہوئے دیکھ لیا، یہ شیعوں کا وضو کرتا ہے، بادشاہ کو جا کے شکایت لگا دی، قبلہ یہ کون ہے؟ شیعہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے یقین نہیں آتا، یہ ہمارا ہے؟ کہا نہیں یہ شیعہ ہے، میں نے دیکھا یہ وضو کرتا ہے تو موسیٰ کاظم کی طرح کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ۔ بادشاہ نے کہا مجھے یقین نہیں آتا، کہا قبلہ وضو کرے گا نا چھپ کے دیکھیں گے، کہا ٹھیک ہے۔ اب ان کو پتا تھا یہ کس ٹائم اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، دونوں بادشاہ وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب جب اس نے وضو کیا نا ہو بہو بادشاہ والا وضو کیا، وہ پریشان ہو گیا، کل اس نے وہ وضو کیا، آج یہ وضو کر رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ امام سے ملنے گیا زندان میں،
یا غالباً خط و کتابت کی. اس نے امام کو جب خط لکھا تھا تو امام نے اس کے جواب میں اس کو یہ لکھا تھا کہ آج کے بعد اپنا وضو اس طرح نہیں، اس طرح کیا کرو. یہ ہے نا وسلموا تسلیما. امام نے کل کہا اس طرح کرو، اس نے کیا. پھر کہا اس طرح کرو. امام سے چون و چرا نہیں کیا کہ مولا میں 20 سال ایسا وضو کرتا رہا، اب ایسے وضو کیوں کروں. شیعہ وہ ہوتا ہے جو امام کہے سمعن و طاعتن، اپنے امام کی بات کو کیا کرے، تسلیم کرے. یہاں پہ اپنی مرضی نہیں ہے. وہ بوڑھی خاتون میرے امام کے پاس آتی ہے کہ مولا حکیم نے کہا ہے شراب پیو شفا ملے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے کہا حکیم نے کہا ہے، حکیم جس میں بدن کا ماہر ہے، سکون ملے گا تجھے. تو کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہ مولا میں اپنی مرضی نہیں جاننے آئی، میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں آپ کیا چاہتے ہیں. امام نے کہا ہاں پیو گی سکون تو ملے گا، لیکن ہماری یہ مرضی ہے اس نجس چیز کو نہ پیو، تکلیف تو ہوگی لیکن اللہ شفا دے دے گا. اس نے کہا مولا جو آپ کہیں گے وہی کروں گی. اب امام نے اسے تعجب میں کہا اتنا مانتی ہو میری بات کو؟ کہتے سامنے اس کے سیب پڑا تھا، اس نے سیب کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس ہاتھ میں ایک اس ہاتھ میں. کہا مولا ایک ہی سیب ہے، ایک ہی درخت سے اترا ہے، ایک ہی سیب کے میں نے 2 ٹکڑے کیے ہیں. اگر آپ یہ بولیں گے نا آدھا کھاؤ حلال ہے کھاؤں گی، اور کہیں گے آدھا حرام ہے پھینک دوں گی. یہ بھی نہیں پوچھوں گی مولا ایک سیب تھا آدھا حرام کیسے ہوا، عقل نہیں مانتا کہ آدھا حلال ہے، مولا ایک ہی سیب ہے، پوچھوں گی نہیں. امام نے کہا اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے، ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ. یہ وہ اطاعت کا عالم ہے. امام نے کہا وضو بدلو، اس نے بدل دیا. کہتے کئی دنوں کے بعد پھر امام نے اس کی طرف خط روانہ کیا کہ اب اسی طرح وضو کرو جیسے پہلے تم کیا کرتے تھے. اس کے لیے معمہ بن گئے، اسے پتہ نہیں تھا. پھر جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے بتایا تجھے پتہ نہیں تھا، وزیر نے تجھے دیکھ لیا تھا، بادشاہ تجھے چھپ کر دیکھ رہا تھا، ہم نہیں چاہتے تھے تیرا راز فاش ہو جائے، کیونکہ اگر تو اس کی دربار میں ہے تبھی ہمارے شیعوں کی مدد کر سکتا ہے. اب دوسرا سوال، نظام جور میں بندہ نوکری کر سکتا ہے؟ مثلا پتہ ہے کرپٹ سیاستدان ہے، راشی وزیر ہے، زانی اور شرابی اور بدبخت لوگ ہیں، ایک ایسی جاب ملتی ہے آپ اس کے مثلا رائٹ ہینڈ بن جاتے ہو، بڑے قریبی. کر سکتا ہوں. امام نے کہا ایک شرط پہ. ہارون جیسے ظالم کے پاس وزیر بننے کی اجازت دی کہ ایک شرط پہ. مولا کون سی شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے صرف اس نیت سے اس کے پاس رہو کہ آل محمد کے چاہنے والوں کی مدد کر سکو. بندہ بڑی سے بڑی نوکری کرے لیکن نیت یہ ہو نا کل کوئی بھی آئے اگر محب اہل بیت ہے، اگر زہرا کا چاہنے والا ہے، میں اس کا ایک کام انجام دوں گا تو وہ رزق تب تیرے لیے حلال ہے. لیکن اگر تو نے صرف اپنا پیٹ بھرا وہ تیرے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. تو مومن صاحب حکمت ہوتا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ حکم جو ہوتا ہے وہ ہر ماحول میں ایک نہیں ہوتا، وہ ماحول کو دیکھ کے بدلتا رہتا ہے. میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ لوگوں نے امیر المومنین پر اعتراض کیا، حکمت دین سمجھو. آئے مولا کے پاس، یا علی آپ کی داڑھی سفید ہے، ہماری داڑیاں لال ہیں. اور رسول نے فرمایا کہ اپنی داڑیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بناؤ. رسول خضاب کرتے تھے اپنی داڑھی کو، اور آپ نے اپنا چہرہ لیاذ باللہ یہودیوں جیسا بنا دیا. آپ خضاب نہیں کر رہے. آج ہے نا کئی لال لال داڑیاں ہوتی ہیں نا، کہ سنت رسول کہتے رسول نے داڑھی لال کی، ہم بھی کریں گے. امام نے فرمایا حکمت کو سمجھو. جب یہ رسول خدا نے کہا تھا تب مسلمان اقلیت میں تھے، یہودی اکثریت میں تھے. یہودی زیادہ تھے، مسلمان بہت کم تھے، یعنی 5 مسلمان ہو اور مثلا 100 یہودی ہو. علیکم السلام. جب اکثریت میں کوئی بندہ ہوتا ہے، اب جب آپ اس کے حلیے کو اپنے حلیے جیسا بناتے ہو تو معاشرے میں یہ ہوتا ہے آپ اس کے ٹرینڈ کو کیا کر رہے ہو؟ فالو کر رہے ہو. امام نے کہا آج وہ اقلیت میں ہیں، ہم اکثریت میں ہیں. آج معیار ان کا چہرہ نہیں ہے، معیار علی کا چہرہ ہے. آج جیسے ہم بنیں گے ہمارا معیار ہے. اب ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم جیسا معیار بنائیں گے ان کو ہم جیسا نہیں دکھنا چاہیے.
تو یہ بھی حکمت ہے امیر المؤمنین ہے، جو نہج البلاغہ میں مولا حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ اہل بیت کا چاہنے والا حکیم ہوتا ہے۔ ایک صفت جو مولا نے بتائی، فرمایا علی کا چاہنے والا کیس ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، کین ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جس نے تکلیف دی اہل بیت کو بے وقوفوں نے، وہ سب سے زیادہ اگر کسی نے خوش کیا نا اہل بیت کو، وہ عقل مندوں نے۔ وقت شناس بنو، کس وقت میں کس طرح میں نے خود کو اور اپنے ایمان کو اور اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جو قیامت کے دن اپنی آخرت کو اور عالم برزخ کو بنا پائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ دنیا قلیل ہے، آخرت کثیر ہے۔ الآخرت خیر و ابقا، بہتر بھی ہے، ابقا بھی ہے، باقی بھی ہے۔ دنیا فنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ جملے دہراتا ہوں، دنیا کی نراکی کا جملہ ہے، دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں، یہ عقل مندوں کے جملے ہیں، لکھ لو۔ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو گے انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لو گے انتہا نجاست ہے۔ کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ اور پھر مولا کا جملہ یاد کرو کہ اے انسان کس چیز پہ ناز کرتا ہے؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، جس کی ابتدا ایک گندیدے پانی سے بنی ہے، نطفہ ایک نجس ہے، اور جس کی انتہا ایک مردار اور بدبودار جسم ہے۔ اس بیچ میں جو چیز باعث کمال ہے وہ تیری روح ہے۔ اب تو کس چیز کے پیچھے لگائے گا؟ اس چیز کے عاشق نہ بنو جس کی ابتدا بھی نجاست ہے اور انتہا بھی نجاست ہے۔ اس چیز کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہے، انتہا بھی نور ہے۔ وہ عشق خدا ہے، وہ عشق حسین ابن علی ہے۔ کہ مولا سب سے زیادہ سزا کس کو ملے گی؟ کہ وہ گناہ جس کی کوئی لذت نہیں، لہو و لعب، قیل و مقال، یہ بدترین گناہ ہے جو گھروں میں سکون کو تباہ کرتا ہے۔ قیل و مقال، مجادلہ، مباحثہ، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، معصوم کہتے کوئی بات ہو جائے، بات کو وہیں پہ کیا کر دو، ختم کر دو۔ اب آپ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائے، بندہ بولے مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں تو نے یہ کیا کیوں؟ اسے کہتے ہیں قیل و مقال۔ میاں بیوی جب زیادہ قیل و مقال کرتے ہیں ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بھائی جب آپس میں زیادہ قیل و مقال کرتے ہیں، کسی چیز پہ زیادہ مجادلہ نہ کیا کرو، بات ہوئی بات کو وہیں پہ ختم کیا کرو، ایک بات کو پکڑ کے زیادہ اس کو کھینچا نہ کرو۔ فرماتے قیل و مقال کرنے والے کا دل جو ہے خدا اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ عقل مند انسان کلام کم کرتا ہے۔ آیت اللہ قاضی کے لیے مشہور ہے، 10 سال انہوں نے ایک پتھر، ہو سکتا ہے عقیق ہو، در نجف ہو، انہوں نے اپنی زبان کے نیچے رکھا، 10 سال، صرف اس کے لیے کہ زبان پر کنٹرول ہو اور مجھے پتا ہو کہاں پہ زبان کھولنی ہے، کہاں پہ زبان نہیں کھولنی۔ ہاں؟ یہ عقل کی کنجی ہے، زیادہ بات کرنا عقل کو ضائع کر دیتا ہے۔ خدا نے حضرت زکریا کے لیے بولا، یا مختلف انبیاء کے آپ قصے پڑھتے ہیں، جناب مریم کا قصہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے، کہ خدایا اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کیسے ملے گی؟ اللہ نے کہا 3 دن کے لیے کسی سے باتیں نہ کرو، اور اس کے نتیجے میں پھر خدا نے کیا عطا کی؟ اولاد عطا کی۔ یہ زیادہ بات کرنا یا زیادہ کسی کی نشست میں بیٹھنا، اس سے بھی انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے۔ جتنا ضبط زیادہ ہے اتنی بندے کی عقل زیادہ ہے۔ وہ چیز سنو جس سے تجھے فائدہ ہو، اس چیز سے بچو جس سے تجھے نقصان ہو۔ موبائل اٹھاتے ہو نا، ایسے ہر چیز کو دیکھتے نہ جاؤ، دیکھو یہ چیز میرے سامنے آئی ہے، اس سے مجھے فائدہ ہے یا نقصان ہے، یا دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی فائدہ نہیں، وہ لہو و لعب میں آتی ہے، اور جب زیادہ تر لہو، میرے چھٹے امام فرماتے کہ مولا آپ کے شیعہ کون ہیں؟ صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ امام نے فرمایا ہمارے شیعہ لہو اور لعب سے زیادہ دور رہتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ کا بچہ موبائل پہ کرکٹ کھیل رہا ہے، آپ کا بچہ موبائل پہ فٹ بال کھیل رہا ہے،
آپ کا بچہ موبائل میں مختلف گیمز، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگے جا کے مختلف کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوگا. کیسے؟ انسان کے دو موڈ ہوتے ہیں، فائٹ اینڈ فلائٹ، لڑو اور اڑو. یہ موڈ کب ہوتا ہے؟ مثلاً ایک مرتبہ آپ ایسے دوڑ رہے ہیں، میں نے کہا بیٹا پانی لاؤ، بہت پیاس لگی، آپ دوڑے دوڑے گئے اور مولانا کے لیے پانی لائے. یہ بھی دوڑنا ہے فائٹ موڈ. ایک مرتبہ اچانک خدا نہ خواستہ امام بارگاہ میں ایک شیر آ گیا، وہ آپ کے پیچھے لگا. اب آپ فائٹ موڈ میں نہیں دوڑو گے، فلائٹ موڈ میں دوڑو گے. کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، وہ جن زدہ ہو جاتے ہیں، لے جاتے ہیں، 10 لوگ پکڑتے ہیں پر بندہ پکڑ میں نہیں آتا، عجیب سی طاقت آ جاتی ہے. یہ فلائٹ موڈ ہوتا ہے. کبھی آپ کے پیچھے بچپن میں کتا پیچھے لگا ہو، پاکستان میں تو یہ عام ہے، یا تو جانور والے کتے بھی ہیں، انسان صفت کتے بھی ہیں. کئی بار ہوتا ہے، کوئی روبری ہوئی، کوئی بندہ آپ کے پیچھے لگا، کوئی مارنے کے لیے پیچھے لگا. اس وقت آپ کس موڈ میں ہوتے ہیں؟ فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں. یہ موڈ کب بنتا ہے؟ ذہن کو ایک آرڈر جاتا ہے، خطرے کا آرڈر. اس آرڈر کے نتیجے میں ایک لیکوڈ آپ کے مائنڈ سے ریلیز ہوتا ہے آپ کی باڈی میں، اور وہ اتنا پاور پیدا کرتا ہے، اس پاور سے آپ دوڑتے ہو، اور دوڑنے کے نتیجے میں وہ آپ کی باڈی سے ریلیز ہو جاتا ہے. اب کینسر تب ہوتا ہے جب یہ چیز ریلیز ہو، بس آپ کے مائنڈ سے نکلی، ایک فیئر آپ کی باڈی میں آیا، وہ چیز ریلیز ہو گئی، لیکن آپ دوڑے نہیں، وہ آپ کی باڈی میں رہ گئی تو وہ کینسر کا باعث، انزائٹی کا باعث، ڈپریشن کا باعث ہو جاتی ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ ایک خوف آپ کی باڈی میں آتا ہے، آپ کو لگتا ہے ابھی مر جاؤں گا، ابھی اٹیک آئے گا، ابھی جان نکل جائے گی. یہ موڈ جب آتا ہے تو پوری باڈی آپ کی اس موڈ میں آ جاتی ہے، لیکن آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، وہ چیز آپ کی باڈی سے ریلیز نہیں ہوتی. اب یہ بچہ جب گیم کھیلتا ہے تو گیم میں اس میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے نا. فٹ بال کھیل رہا ہے موبائل پہ، کرکٹ کھیل رہا ہے، اب گول مارنا ہے، اس نے 4 لوگوں سے نکل کے اس نے مثلاً گول مارنا ہے. کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں اس نے چھکا مارنا ہے. ایک ایسے ٹرم پر، ایک ایسی پوزیشن پہ آتا ہے جہاں بہت حساس میچ ایک جگہ پہ پھنس جاتا ہے، جس میں پٹھان بڑے ہوشیار ہیں، وہ ٹی وی بھی توڑ کے وہ موڈ اپنا ریلیز کر دیتے ہیں. وہ اچھی چیز ہے نا، آپ ریلیز کر دیتے ہو، بس بندہ ریلیکس ہو گیا. ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے نا، ایسے کرتا رہتا ہے، وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اب یہ گیم میں لڑ تو رہا ہے، وہ پب جی کی گیم ہو، وہ کسی کو مارنے کی گیم ہو، وہ کسی کو قتل کرنے کی گیم ہو، وہ کوئی اسپورٹ ہو، لیکن آپ کھیل کس پہ رہے ہو؟ موبائل پہ کھیل رہے ہو. اب وہ فائٹ موڈ میں آپ آ جاتے ہو، لیکن آپ دوڑ نہیں رہے. فزیکل جب آپ فٹ بال کھیلتے ہو وہ چیز ریلیز ہوتی ہے نا، فزیکل کرکٹ کھیلتے ہو وہ چیز ریلیز ہوتی ہے نا. اب ایک ہی جگہ بندہ کھیل رہا ہے، 15 سال کا بچہ ڈپریشن کا مریض، کبھی سوچا 15 سال کا بچہ ڈپریشن کا مریض، 20 سال کا بچہ ڈپریشن کا مریض، کیونکہ وہ چیز اس کی باڈی سے کیا نہیں ہوتی؟ ریلیز نہیں ہوتی. تبھی انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ کے وی آر بنایا، اب ایسی چیزیں بنائی کہ مثلاً بڑا ٹی وی لگا دو، گیم وہاں ہو، اس کے آنکھوں پہ وہ وی آر کا کیمرہ لگا دو، اب وہیں پہ وہ دوڑ رہا ہے نا، ہوا میں وہ گول مار رہا ہے، اور ہوا میں، تاکہ وہ چیز اس کی باڈی سے کیا ہو جائے؟ ریلیز ہو جائے نا. یہ وہ لاہ و لعب ہے، یہ وہ بے عقلی ہے جس کی وجہ سے ہماری نسلیں کیا ہو رہی ہیں؟ تباہ ہو رہی ہیں. بھائی اہل بیت نے بتایا کون سی اسپورٹ مستحب ہے؟ تیر اندازی مستحب ہے. میرے خیال میں اگر اس زمانے میں گولف نہیں تھی، اگر یہاں تو ایک مہنگا گیم ہے، لیکن مستحب ہے. کیونکہ اس پہ آپ کا فوکس ہوتا ہے. میں نے کھیلی ہے، بڑا فوکس ہوتا ہے اس پہ کہ آپ نے کس چیز کو کہاں مارنا ہے، مائنڈ بڑا فوکسڈ ہوتا ہے. یہ اہل بیت فرمایا نا، مثلا تیر اندازی کرو، اس سے مائنڈ کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. سوئمنگ کرو، پوری باڈی اس سے ورکنگ میں آتی ہے. یہ ورزشیں یا اپنا گھوڑا سواری ہے، اس میں پوری باڈی آپ کی کیا ہو جاتی ہے؟ ایکٹیو ہو جاتی ہے. ایسے کام نہ کرو جس سے تمہارے جسم کو فائدہ نہ ہو. یہاں روح کی بات نہیں کر رہا، جسم کی بات کر رہا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہم نے صرف روح کا تقاضا نہیں کیا، اہل بیت کے چاہنے والے کا جسم بھی سالم ہوتا ہے اور اس کی روح بھی سالم ہوتی ہے. میدان احد ہو یا جنگ خیبر ہو، جسمانی طور پر بھی تو علی فٹ تھے نا.
ہاں یہ جسم کی طاقت بھی ہے، روح کی طاقت بھی ہے نا، یہ دونوں پاور جب ملتے ہیں. آج ایسے آپ کے ڈل بچے، کل امام زمانہ آ جائے سپاہی چاہیے مولا کا، باڈی بلڈر نہیں چاہیے مولا کو، سپاہی چاہیے امام کو. جسمانی طور پر بھی طاقت ہو، روحانی طور پر طاقتور کا مطلب کیا ہے؟ اس کی روح طاقتور ہوتی ہے جس کا ارادہ طاقتور ہوتا ہے، ول پاور جس کا طاقتور ہوتا ہے. اور خدا کی قسم تقوی ہے ہی اسی لیے، تزکیہ ہے ہی اسی لیے تاکہ آپ کا کیا مضبوط ہو جائے؟ ول پاور. متقی آدمی کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، یہ لکھ لیجئے. جو صاحب تقوی ہے، جو صاحب تزکیہ ہے، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. کیونکہ اگر اس نے باڈی کو کنٹرول کر لیا، باڈی کے ایموشنز کو کنٹرول کر لیا، اب اس کے بدن پر شیطان کبھی وسوسہ نہیں کر سکتا. یوسوس فی صدور الناس. ڈپریشن کیا ہے؟ یہ وہم کیا ہے؟ یہ خوف کیا ہے؟ یہ ڈر کیا ہے؟ ساری دنیا کی طاقتیں آپ کو کس چیز سے آپ کے وجود پہ حاکم ہوتی ہیں؟ ڈر کی وجہ سے. کس کا ڈر؟ اولاد کے مرنے کا ڈر. کس کا ڈر؟ فقیر ہونے کا ڈر. کس کا ڈر؟ ہاتھ سے نوکری نہ نکل جائے، کہیں مارا نہ جاؤں. یہ سارے شیطان کا واحد ہیلا اور وسیلہ کیا ہے؟ ڈر. اور مولا علی فرماتے ہیں جو ڈرتا ہے وہ علی والا نہیں ہوتا. ہاں مولا کا جملہ ہے. کسی نے کہا مولا ڈر کیسے ختم کروں؟ کا جس چیز سے ڈرتے ہو اس کے اندر کود جاؤ. ہاں ہم جب سوئمنگ سیکھنے گئے تھے تو پانی کو دیکھ کے بندے کو ڈر لگتا تھا. وہ جو ٹیچر تھا، ٹرینر تھا، وہ کہتا تھا کود جاؤ کود جاؤ. ہم نہیں کودتے تھے، ڈر لگتا تھا. اور مولا کا فرمان پڑا جس چیز سے ڈرو کود جاؤ. اور جب کودے تو ڈر وہیں پہ کیا ہو گیا؟ ختم. اب یہ نہیں کہ کوئی نہیں اور اکیلے ہی کود جاؤ، وہ پھر بے وقوفی ہے. ساتھ میں کوئی ٹرینر بھی رکھو، مولا کا فرمان صحیح سے سمجھو. یعنی مولا نے کہا تھا کود جاؤ، ہاں میں پل سے دیکھ رہا تھا اور ڈر لگ رہا تھا نیچے کودوں گا، اور امام نے کہا کودو تو میں کود گیا نیچے. ہاں یہ نہیں ہے عقل مندی والا. وہ بھی اس کو کیلکولیشن بھی کرو کہ مثلا ڈر کیسا ڈر؟ غیر عاقلانہ ڈر. ایک عقل مند والا ڈر ہے جو احتمال ضرر والا ہے. کہ اس روڈ سے نہیں جاؤ، چور کھڑا ہے، گاڑی لوٹ لی جائے گی. کہ نہیں مولانا، مولا علی نے کہا جس چیز سے ڈرو اس میں کودو. یہ بیوقوف آدمی. ہاں مطلب عقل احتمال ضرر دے رہی ہے. ایک مرتبہ نہیں، آپ کا بھائی پانی میں کھڑا ہے، ساتھ میں ٹرینر کھڑا ہے، لوگ کہہ رہے بھائی پانی یہاں تک ہے، کودو گے بھی تو مرو گے نہیں، کچھ بھی نہیں، بندہ پھر بھی ڈر رہا ہے. یہ غیر عاقلانہ ڈر ہے. اب یہاں پہ کودو بھائی، اندر جاؤ گے 4 لوگ کھڑے ہیں تجھے باہر نکال دیں گے. اب یہاں پر بھی بندے نے حکمت کو استعمال کرنا ہے. اور کسے استعمال کرنا ہے؟ عقل کو استعمال کرنا ہے. ایک خاتون نے فون کیا، مولانا میری زندگی حرام ہو گئی جینا. بھائی کیوں؟ کہ بچہ گھر سے باہر جاتا ہے کچھ لینے، شیطان کہتا اب اسے گاڑی لگی تیرا بچہ مر گیا، بائک سے گر گیا تیرا بچہ مر گیا. کہ جب تک گھر آئے میں 100 مرتبہ مرتی ہوں 100 مرتبہ جیتی ہوں. یہ یوسوس فی صدور الناس، یہ یقین کی منزل کی کمی ہے. اس کا علاج ایک ہی ہے، وسوسے کا علاج کوئی اور نہیں ہے. وہ علاج ہے مقام یقین. کس طرح؟ میں نے کہا ایک چیز سوچ لو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا. موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. میں نے کہا اس سے زیادہ شیطان تجھے ڈرا نہیں سکتا. اگر وہ یہ بولے نا بیٹا باہر نکلا مر جائے گا، اسے بولو اگر مر گیا تو اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے. میں نے وہ اگر سمجھ گیا نا وہ تجھے موت سے نہیں ڈرا سکتا، وہ پھر تجھے کبھی ڈرائے گا نہیں. اسی لیے شیطان نے کبھی اہل بیت کو موت سے نہیں ڈرایا. اللہ بھی کہتا ہے نا کہ اگر ولی ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم تمنا کرو اگر سچے ہو. تو یہ جملہ میرے مولا علی کا ہے کہ واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ. خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے. یہ عشق پیدا کرو، یہ عقل پیدا کرو، یہ حکمت پیدا کرو، پھر دیکھو زندگی میں وہی سکون آئے گا جو سیدہ زینب کی زندگی میں تھا. سب کچھ لٹانے کے بعد بھی جو مطمئن رہے، کیونکہ ان کے لیے لٹنا نہیں ہے، کمانا ہے. وہ تجارت کر رہے ہیں اپنے پروردگار عالم سے. یہ اعضاء، یہ وقت، یہ مال، یہ پیسہ، یہ سب سودا ہے اپنے خدا سے. شب جمعہ توبہ کی رات، شب جمعہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی رات. شب جمعہ کے خاص اعمال ہیں، 45 منٹ لگتے ہیں اگر آپ پڑھیں.
ایک نماز آپ بدھ کو پڑھتے ہو اس کا اتنا ثواب نہیں، پھر شب جمعہ پڑھتے ہو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ فرمایا اس رات میں تیرے مرحومین کو اجازت ملتی ہے، وہ تیرے در پہ آتے ہیں، تیری بوڑھی ماں، تیرا بوڑھا باپ آتا ہے۔ ماسو فرماتی غافل بندہ ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتا، یہ پوری رات بیٹے کے در پہ کھڑا رہتا ہے، بیٹا ایک فاتحہ دے گا، میرے لیے دعا کرے گا، یہاں تک فرمایا صبح ہو جاتی ہے، ملائک کہتے ہیں اب چلو تیرا بیٹا سو رہا ہے، کہتا ہے شاید اٹھے ایک فاتحہ دے، صبح ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اب جانے کا وقت ہے، کہتے ہیں یہ بوڑھا باپ، یہ بوڑھی ماں اوپر جاتے ہیں پھر عالم برزخ میں، اور یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں میرے لال اگر آج تو مجھے یاد کرتا میں بھی تیرے لیے کیا کرتا، دعا کرتا۔ والدین کی دعا مرنے کے بعد بھی بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا ہزاروں کی تعداد میں گنہگاروں کو برزخ کی جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے شب جمعہ۔ کیوں؟ کیونکہ شب جمعہ مخصوص ہے زیارت امام حسین کے لیے۔ ایک عالم تھے، کہتے ہیں وہ شب جمعہ اپنے والد کی قبر پہ بہت زیادہ بیٹھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے۔ ایک دن ان کے والد ان کے خواب میں آئے، پر میرے لال شب جمعہ میری قبر پہ نہ آیا کرو، کہ بابا مستحب ہے، کہاں دیر سے آیا کرو، صبح آیا کرو، تھوڑا پہلے آیا کرو، مغرب سے پہلے آیا کرو۔ کہ کیوں؟ کہ شب جمعہ عالم برزخ میں حسین کی مجلس ہوتی ہے، جہاں خود امام حسین خطاب کرتے ہیں، وہاں ہم سارے جاتے ہیں اس وادی سلام میں۔ یہ جتنی ارواح ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ایسے بیٹھی ہوئی ہیں، تربیت صرف یہاں نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی تربیت و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ سلسبیل ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے، مراتب پہ مراتب، مراتب پہ مراتب۔ کہتے ہیں ہم سب جاتے ہیں امام حسین کی محفل میں بیٹھتے ہیں شب جمعہ، لیکن جیسے تو میری قبر پہ آتا ہے مولا حسین کہتے ہیں مثلا تیرا رشتہ دار آیا ہے فوراً چلا جا، کہتے ہیں مجھے آنا پڑتا ہے، تو لہٰذا آج کے بعد شب جمعہ، اب یہ اتنے نیک تھے، صالح تھے، ان کا یہ مقام تھا، تبھی فرما شب جمعہ مستحب ہے زیارت امام حسین۔ آج کی رات زیارت امام حسین پڑھنے کا ثواب بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی کربلا میں امام حسین کی زیارت پڑھے۔ مقام امام حسین اتنا بڑا ہے، علماء فرماتے ہیں میں سمجھ نہیں آتی، شب 19 شب ضربت امام علی رمضان، اللہ کہتے ہیں زیارت حسین کی پڑھو۔ شب 21 شب شہادت علی بن طالب، اللہ کہتے ہیں زیارت حسین کی پڑھو۔ عید فطر عید کا دن ہے، اللہ کہتے ہیں زیارت حسین کی پڑھو۔ عید قربان مسلمانوں کی، عید ابراہیم کی، اللہ کہتے ہیں زیارت حسین کی پڑھو۔ کوئی ایسا خوشی کا موقع نہیں، غم کا موقع نہیں جہاں پہ مستحب نہ ہو کہ امام حسین کی زیارت نہ پڑھی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے حسین تو نے اپنے خون سے مجھے یاد کیا، اب کوئی ایسی نیکی نہیں، کوئی ایسی عید نہیں جس میں میں یہ نہ کہوں کہ دنیا حسین کو یاد رکھے۔ تبھی فرمایا جو خلوص سے دل سے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت امام حسین نصیب کرتا ہے۔ زیارت با معرفت امام حسین، دلوں کو بین الحرمین لے جائیں، شب جمعہ ہے، مرحومین کو یاد کریں، اپنے گناہوں پہ روئیں، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، دو آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک وہ اپنے گناہوں پہ روئے، دوسرا جو حسین کے غم پہ روئے۔ ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادہ آ رہا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ بی بی کی زباں پہ گنہگاروں کا نام آئے، خلوص سے دل سے اپنے مولا کو سلام کریں۔ یہ دن مولا کی یتیمی کے دن بھی ہے، مصیبت اہل بیت کے دن بھی ہیں، رجب کا مہینہ بھی شروع ہوگا۔ یہ 3 مہینے بڑے اہم ہیں، رجب، شعبان، رمضان، یہ تیاری کے مہینے۔ یہ محسوس کرو کم از کم سارا سال ہم دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، جو اعمال رجبیہ ہیں، جو نمازہائے رجبیہ ہیں، شعبانی، ان کو پراپر انجام دو، اور ہو سکے تو کم از کم 3 دن صحیح طریقے سے اعتکاف کرو، خلق سے کٹ کے تنہائی میں آؤ۔ جب تک وحدت میں نہیں آؤ گے نا، اللہ کی معرفت اس قلب میں نہیں اترے گی۔ تعلقات سے توڑو۔ آج کئی لوگ اعتکاف میں جاتے ہیں موبائلز لے کر جاتے ہیں، نہیں،
گپے مارتے نہیں، باتیں کرتے نہیں، 3 دن خود کو کاٹو، اس زبان پہ کوئی دنیاوی جملہ نہ ہو، صرف یا قرآن کی تلاوت ہو یا معرفت کے جملے ہوں یا اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہو۔ یہ 3 مہینے وجود کی مٹی کو تیار کرنے کے مہینے ہیں، بڑی افضلیت ان مہینوں کی، خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے رمضان کا مہینہ افضل ہے۔ اور جس نے اپنی برزخ دیکھنی ہے، علماء فرماتے ہیں 15 شعبان سے لے کے 15 رمضان تک ڈیلی 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے، چلتے پھرتے تسبیح ڈیلی 1000 مرتبہ۔ ایک مومن نے ہمیں اسی سال بتایا کہ مولانا میں نے اس نیت سے پڑھا کہ میں اپنے والد کو برزخ میں دیکھوں، کہتے میں نے دیکھا، سارا احوال میرے والد نے بتایا۔ اپنی برزخ بھی بندہ دیکھنا چاہے کہ میری موت کیسی ہوگی، وہ بھی اس عمل کے ذریعے سے۔ روح کو جب پرواز دو گے نا، ذکر خدا سے، ذکر اہل بیت سے فوکس کرو گے اپنی روح پر، پھر انسان کی پرواز بلند ہوتی ہے۔ بیمار جو لوگ ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، فرماتے شب جمعہ جو اعمال کرتے ہو، دعائے کمیل یا استغفار ہے، جو نمازیں ہیں، زیارت امام حسین ہے، وہ پڑھنے کے بعد ایک پانی پہ پھونک لیا کرو، یہ پانی کسی مریض کو پلاؤ یا پورا ہفتہ خود ہی پیو، تو اللہ کئی بیماریاں اس سے کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ آغا بہجت کے پاس لوگ جاتے تھے، قبلہ کوئی وظیفہ کوئی ذکر بتائیے، وہ کہتے تھے عجیب لوگ ہو آپ لوگ، کیا میرے گھر میں کوئی اور قرآن ہے، کیا میرے گھر میں کوئی اور مفاتی ہے، کیا میں کسی اور امام حسین کو مانتا ہوں؟ ساری چیزیں جو تمہارے گھر میں وہ میرے گھر میں، فرق یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں، عمل کرتا ہوں، تم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، موبائلوں میں آج کل اپلیکیشنز میں چیزیں آ گئی ہیں، بس تھوڑی پابندی کے ساتھ اپنی روح کو غذا دینی ہے اور عاقلانہ زندگی گزارنی ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں حسین مولا کی مظلومیت پہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ شب جمعہ ہے، شب مخصوص امام حسین، کچھ سلام امام زمانہ کے پڑھوں۔ مجھے نہیں پتا میرا امام زمانہ کہاں موجود ہے، جب شب مخصوص زیارت امام حسین یقیناً میرے مولا بین الحرمین میں ہوں گے، یا شاید خیام حسینی میں رو رہے ہوں گے، یا شاید فرات کے کنارے عباس کے بازوؤں پہ گریہ کر رہے ہوں گے۔
جو کربلا گئے ہیں وہ ان جملوں کو محسوس کریں گے، یا شاید رأس الحسین کے مقام پر ایک مومن کہتا ہے مولانا میں نے سنا تھا زیارت کے قبول ہونے کی کوئی نشانی ہوتی ہے، فرمایا جب اس نے دخول پڑھو ادخل یا اللہ ادخل یا رسول اللہ، اے خدا کیا میں حسین کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اے خدا اے ملائکۃ اللہ کیا میں حسین کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کہ کیسے پتا چلے؟ امام حسین نے اجازت دے کہ اگر اس نے دخول پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہ مت سمجھنا تیرے آنسو ہے، حسین نے تجھے اجازت دیا، نہ جا میرے زائر میری زیارت کر لے۔ کہتے ہیں مولانا مجھے وہاں پر بھی رونا نہیں آیا، سمجھ نہیں آ رہی پہلی مرتبہ کربلا آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آ رہے؟ کہتے آگے بڑھا، میں نے کہا شاید اب بھی اجازت نہیں ملی، میں نے امام حسین کی زری کو پکڑا بوسہ دیا، کہتا ہے مولانا یہاں پر بھی رونا نہیں آیا، حبیب ابن مظاہر کی قبر کو سلام کیا، کہتا ہے مولانا یہاں پر بھی رونا نہیں آیا، جیسے حبیب کی قبر سے نکلا سیدھے طرف گیا، ایک جالی لگی تھی جس کے اندر لال رنگ کی روشنی تھی، کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کون سی جگہ تھی، جیسے نگاہ پڑی ایسے دل ٹوٹا، کہتا ہے مولانا 2 گھنٹے وہاں پہ روتا رہا، ایسے محسوس ہوا کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے، کہتا ہے ساتھ میں کسی عالم سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے جہاں میرا دل برداشت نہیں کر پا رہا؟ اس نے کہا اس مقام کا نام ہے رأس الحسین، یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین کا سر قلم ہوا تھا، اور وہ جگہ دیکھو وہاں سے بہن دیکھ رہے تھے، رو کے کہہ رہی تھی نہ کاٹو، اماں زہرا نے چکیا پیس پیس کے بولا عجیب ہے کربلا کی مصیبت، کبھی سوچا خیام حسینی کا مقام اوپر ہے، رأس الحسین کا مقام نیچے ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا، مولا کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ گلا کٹ جائے، بار بار دیکھ رہے تھے کہیں بہن دیکھ نہ لے، اللہ جانے زینب کیسے برداشت کرے گے؟ یہ زمین مسطح تھی، زمین ایک لیول پہ تھی، لیکن رأس الحسین کا مقام اتنا نیچے کیسے چلا گیا؟ اور تلہ زینبیہ اتنا اوپر کیسے آیا؟ کہ جب حسین نے دیکھا بہن دیکھ رہی ہے، آواز دیا ہے زمین کربلا نیچے چلی جا، کہیں یہ منظر میری بہن زینب نہ دیکھے۔ ام المصائب ہے، بی بی زینب کا مقام بڑا بلند ہے، جس بی بی نے ساری مصیبتیں دیکھی، جب 4 برس کی تھی
اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں خدا کسی بچی کو ماں کے زخم نہ دکھائے. عجیب روایت ہے کہ فضا میری بیٹی زینب کو بلاؤ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. بی بی زینب کہتی ہیں ماں کے کمرے میں گئی. عجیب کیفیت تھی. اماں مصلی پہ بیٹھی دیوار سے سہارا دیا ہوا ہاتھ میں تسبیح. فرماتے ہیں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے ہاتھ سے تسبیح کے دانے ہٹا دے. تبھی کہتا ہوں نمازوں کے بعد جب تسبیح زہرا پڑھو خدا کو ٹوٹے ہوئے بازوں کا آواز نہ دیا کرو. اے خدا شب جمعہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے تجھے سیدہ کے ٹوٹے ہوئے بازوں کا واسطہ. فرمایا بیٹی زینب اماں جان زینب کی آپ پہ قربان کہ زینب ہماری سے وہ گٹھڑی لا کر دینا. ننھی سی بچی ہیں ماں کی وصیت پہ عمل کرتے کرتے گٹھڑی لائی کہ زینب ذرا گٹھڑی کو کھول دو. جیسے گٹھڑی کھلی بی بی زینب نے کیا دیکھا چند سفید کفن بچیوں کو کفن دے رہی ہے. جیسے بی بی زینب فرماتی ہے میں نے کفن دیکھا دل ہی دل میں دعا کرتی رہی اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو. ایک کفن اٹھایا کہ زینب یہ اپنے بابا علی کو دینا یہ تیری ماں کا کفن. روکے گا ماں تیرے بعد تیرے بچے کیسے جئیں گے. صبر زینب روتی ہوئی آنکھوں سے زینب نے کفن لیا. بی بی زہرا نے دوسرا کفن دیا. سیدہ فرماتی ہیں میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو. اگر اماں کی شہادت دیکھی خدا کسی اور کا شہید ہونا نہ دکھائے. میں نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ بی بی نے کہا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے. تیرے بابا کے سر پہ ضرب لگے گے. روتی ہوئی آنکھوں سے بی بی زینب نے کفن لیا. اب قیامت کا منظر تھا. بی بی زینب کہہ لیا سیدہ نے تیسرا کفن دیا. کہتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اے خدا اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو. میں حسن کا مرنا نہ دیکھو میں حسین کا جانا نہ دیکھو. اماں یہ کس کا کفن ہے؟ زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے. میرے لال کو زہر دیا جائے گا جگر کے ٹکڑے تشت میں باہر آئیں گے. بڑی مشکلوں سے اماں سے تیسرا کفن لیا. بی بی فرماتی ہیں اب جو گٹھڑی میں دیکھا ایک ہی کفن تھا. اللہ اللہ کر کے دعا کرتی رہی اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو. اے خدا میں حسین کا مرنا نہیں دیکھ سکتے. کہ اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہ زینب یہ بھی میرے حسین کا کفن ہے. اماں ایک مرتبہ کفن تو دیا کہ زینب میرے لال کو 2 مرتبہ کفن دیا جائے گا. وہ ایک مرتبہ تیروں سے چھلے کیا جائے گا. حسین دوبارہ کفن دیں گے. فرماتی اب جو دیکھا گٹھڑی میں کچھ بھی نہیں تھا.
کہتی ہیں میں نے دل ہی دل میں کہا الحمدللہ، اس کا مطلب میرا حسین زندہ رہے گا۔ اماں نے مجھے حسین کا کفن نہیں دیا۔ ایک مرتبہ کا زینب ہماری سے کرتا لانا، جیسے کرتا لایا کہ زینب کربلا کربلا میرے حسین کا کرتا دینا۔ اماں کرتا کیوں دے رہی ہو؟ کہ میرا حسین بے کفن لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ قیامت کا منظر تھا جب بہن نے بھائی کو ماں کا کرتا پہنایا، لیکن علماء فرماتے جب گودی قتل گاہ میں گئے زینب کو کہیں حسین نظر نہیں آئے۔ کسی نے کہا زینب نے حسین کو کیسے نہیں پہچانا؟ جو بہن بھائی سے اتنا پیار کرتی ہو وہ کبھی دائیں دوڑے کبھی بائیں دوڑے۔ کب بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا بدن کپڑے سے پہچانا جاتا ہے۔ حسین کے بدن پہ دونوں چیزیں نہیں تھے، سرنوں کے نیزہ پہ تھا۔ میرے استاد یہ روایت پڑھا کرتے تھے، حسین مولا نے کہا زمین کربلا نیچے چلی جا، کہیں میری بہن زینب یہ منظر نہ دیکھے۔ روایت کے جملے 11 ضربتیں امام حسین پہ چلی۔ انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، امام موجود ہیں۔ جب پہلی ضرب چلی جبرائیل نے کہا حسین مولا میں نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری ضرب چلی آدم نے کہا حسین میں نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری ضرب چلی ابراہیم نے کہا میرے لال میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگلی ضرب چلی اسماعیل نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ ضربتیں چلتی رہی، انبیاء منہ پھیرتے رہے۔ آخری ضربتیں چلی، رسول خدا نے کہا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آخری ضرب چلی، علی نے کہا میرے لال یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسین کی آواز آئی مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ راوی کہتا ایک مرتبہ غبار اٹھا، کالے برقع میں بی بی آئے، اپنے دامن کو پھیلایا، آجا میرے لال حسین، آجا میرے پیاسے حسین۔ او میری بیوی کہاں کہاں جاؤ گے؟ کبھی کربلا، کبھی کوفہ کا بازار، او کبھی شرابی کا دربار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار مظلومیت اہل بیت کا باعث ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اے خدا قبر میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔